حامدا و مسلیًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء کرام، السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے معجون ممسک۔ اس کو بنانے کا طریقہ، اس میں کون کون سے اجزاء ڈالے جاتے ہیں، اس کو کیسے بناتے ہیں اور اس میں احتیاطیں کون کون سی کرنی ہیں، اور اس دوا میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات جو ہے یہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے معجون ممسک۔ یہ معجون ممسک یہ طب قدیم کی قدیم دوا ہے، اور یہ طب قدیم سے جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے، اور آج بھی ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس کو لے کے، ہمارے بزرگ جو ہیں اس کو لے کے یوز کرتے ہیں ممسک کے لیے، امساک کے لیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جب تک آپ مرض کی تشخیص نہ کر لیں، آپ کو اپنے مزاج کا پتہ نہ ہو، تو آپ اس دوا کو ہرگز جو ہے وہ یوز نہ کریں۔ یہ دوا جو ہے یہ کون کون سے امراض میں یہ یوز کی جاتی ہے؟ یہ دوا جو ہے یہ دماغ کو تیز کرنے کے لیے یہ لاجواب ہے، اور جسم کو فروا کرنے کے لیے یہ دوا جو ہے یہ زبردست کام کرتی ہے۔ وہ مریض جن کا وجود جو ہے وہ سوکھ سوکھ کے کانٹا بنا ہوا ہوتا ہے، ان کو کوئی چیز جو ہے وہ لگتی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے۔ اور یہ دوا جو ہے اس کا نام ہی ممسک ہے، تو یہ قدرتی امساک پیدا کرتی ہے۔ جو طرح طرح کی ادویات کھانے کے ساتھ جو امساک جو ہے انسان کو نہیں ملتا، یعنی انسان کی ٹائمنگ جو ہے نہیں بڑھتی، تو یہ دوا جو ہے آپ یوز کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرتی امساک کو یہ دوا جو ہے یہ پیدا کرتی ہے۔ اور پرانی سے پرانی خشک کھانسی کے لیے، پیشاب کی جلن کے لیے، اور پھر ہائی بلڈ پریشر کے لیے، پھر وہ بچے جن کا پڑھنے میں ذہن نہیں چلتا، جن کو حافظے کی کمزوری ہوتی ہے، دماغی کمزوری ہوتی ہے، اس کے لیے اس دوا کو آپ یوز کریں۔ اس کا ایک نام دماغی بھی ہے، اس کو دماغی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ معجون ممسک جو ہے اس کو آپ گھر میں بنائیں، اس کو یوز کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اس میں آپ نے چیزیں کون کون سی ڈالنی ہیں، اس کے اجزاء جو ہیں وہ آپ توجہ کے ساتھ نوٹ کر لیں۔ اس میں مغز کدو جو ہے یہ آپ نے ڈالنے ہیں 150 گرام، اور اس میں مغز بادام یہ آپ نے ڈالنے ہیں 150 گرام، اور اس میں مغز فندق یہ آپ نے ڈالنا ہے 100 گرام، اور خشخاش یہ بھی آپ نے ڈالنی ہے اس میں 100 گرام، اور پھر اس میں آپ نے ورق نقرہ یہ آپ نے ڈالنا ہے 6 ماشے، یعنی چاندی کا ورق یہ آپ نے 6 ماشے ڈالنا ہے۔ چھوٹی الائچی جو ہے یہ بھی آپ نے اس میں 6 ماشے ڈالنی ہے۔ تباشیر یہ اس میں آپ نے 40 گرام ڈالنی ہے، اور چینی جو ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ 1.5 کلو ڈالنی ہے۔ تو اس کو آپ نے بنانا کیسے ہے، اس کی ترکیب تیاری جو ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ اس میں آپ نے چھوٹی الائچی اور تباشیر اس کو پہلے آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ بریک کرنا ہے، کیونکہ ان کو بریک کرنے میں آپ کو تھوڑا وقت لگے گا، تو ان کو آپ اچھے طریقے سے پہلے بریک کر لیں۔ اس کے بعد دوسری ادویہ جو ہیں ان کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بریک کر لیں، اور پھر ان کو مکس کر لیں۔ اب اس میں 3 گنا جو ہے آپ نے شہد ڈال لیں، یا پھر آپ 1.5 کلو چینی جو ہے اس کا قوام تیار کر لیں اور اس میں ڈال لیں، تو آپ کا معجون ممسک جو ہے وہ تیار ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ معجون ممسک کو گھر میں بنائیں، گھر میں بنا ہوا آپ یوز کر کے دیکھیں، پھر بازار سے لا کے یوز دیکھیں، تو آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لگ پتہ جائے گا کہ اس میں جو ہے کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو ضرور اس کو بنائیں، استعمال کریں، اپنے بھائی کو دعائیں دیں۔ اس میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کو آپ نے عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تحریک میں صرف یوز کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ اس دوا کو کسی بھی تحریک میں یوز نہ کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی
مفیدی ہوگی کمنٹ سیشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.